بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بدلو اور میرا نام رائے ثاقب ہے۔ ناظرین، آج پھر شہر اقتدار سے ایک بڑا ہی ہیپننگ ڈے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب آئینی بینچ کا کانسیپٹ آیا اور اس کے اوپر ایک بحث کا آغاز کیا گیا کہ اس سے پہلے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ سنتی یا سپریم کورٹ میں اس ایشو کو ٹیک اپ بھی کیا جاتا، اس کے لیے ایک خط بھی بہرحال جسٹس منصور اور جسٹس منیب کا سامنے آیا ہے آج، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں آئینی بینچ بنا دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر انٹرسٹنگ ایک چیز ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب نے مخالفت کی تھی، بٹ سٹل میجورٹی تھی، تو آبویسلی اس سے جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں وہ ناؤ ہی از ہیڈ آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس سارے کل کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بل جو تھا اس کے بعد اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کے 3 اراکین میں چیف جسٹس جناب منصور علی شاہ صاحب اور جناب جسٹس امین الدین خان صاحب ہوا کریں گے۔ سو جسٹس منیب از آؤٹ آف دیٹ کمیٹی ناؤ۔ یہی جسٹس امین الدین خان صاحب جن کو پہلے نکالا گیا تھا کمیٹی سے، ناؤ یہ اس بل کے بعد، ایک ترمیم کے بعد ہی از بیک ان دا کمیٹی۔ ایٹ دا سیم ٹائم کل کی جتنی ترامیم ہوئی، کل کے جتنے بل منظور ہوئے نیشنل اسمبلی سے، وہاں پر ہم نے یہ تو دیکھا کہ کوئی کاپیاں پھاڑی گئی، اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا، لیکن 2 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ ایک سلمان اکرم راجہ صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ کہ جناب کل ایک اقدام ہوا، اہم دن تھا، بلڈوز کیا گیا سارے پروسیس کو، بٹ ایونچولی اب ہمیں اسی کے ساتھ چلنا ہے۔ سو بظاہر ایک امپریشن میرے جیسے لوگوں کو یہ ملا کہ شاید اب اسی سیٹ اپ کے ساتھ چلنے کی بات کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب۔ ایٹ دا سیم ٹائم کل بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اسمبلی کے باہر رات کو نکلتے ہوئے گفتگو کی، تو انہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کون سا بل لا رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر بہت زیادہ کوئی کمیٹی میں بھی اعتراض ایسا سچ نہیں ہوا، کل ہم نے دیکھا۔ بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ایجوٹیشن کی پالیٹکس کی بات کرتی ہے، تو دوسری طرف یہی نظام ہے، اسی طرح چلے گا، اور اب تحریک انصاف کے پاس راستے کون کون سے ہیں، کس طرف تحریک انصاف جائے گی؟ کیا صرف ایجوٹیشن از دا اونلی وے آؤٹ، یا ابھی بھی کوئی مذاکرات کا معاملہ ہوگا، کوئی ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات ہوگی؟ کیونکہ ٹیبل کے اوپر بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات ہوگی تو پھر تو آپ کو انہی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا۔ انہی ٹاپک سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے مہمان ہیں شاہد خٹک صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ریزن کہ آج پیپلز پارٹی بھی کچھ نالا دکھائی دے رہی ہے، لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بھی کچھ ریزرویشنز ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ ود شاہد خٹک صاحب۔ شاہد بھائی السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ 26ویں یعنی ترمیم بھی ہو گئی، کل بل بھی سارے منظور ہو گئے۔ سر میں قادر مندوخیل صاحب جی ہم اسکائی پہ جوائن کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، وہ ہمارے ساتھ اسکائی پر موجود ہیں۔ کل سارا کچھ ہو گیا، آج آئینی بینچ بھی بن گیا، تحریک انصاف کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ ہماری جو جدوجہد ہے وہ اس نظام کے خلاف ہے، اور جدوجہد کیا ہے کہ ہم اس ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں۔ اور جی دیکھیں، جدوجہد کے لیے ٹائم فریم نہیں ہوتا، جب تک عمران خان صاحب کھڑا ہے، جب تک وہ نہیں ٹکرا تو نہ تحریک انصاف تکے گی اور نہ یہ قوم تکے گی۔ جی دیکھیں، جلدی میں انہوں نے قانون سازی کر دی، کیا اس قانون سازی سے پہلے عمران خان صاحب کو اس سسٹم نے کوئی ریلیف دیا تھا؟ کیا وہ اس سسٹم کا کوئی ریلیف لے رہے تھے؟ نہیں۔ تو جب نہیں لے رہے تو کریں گے یہ۔ بیرسٹر سیف صاحب آپ کی ایک صوبے میں حکومت کے ترجمان ہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں لیکن انڈرسٹینڈنگ ہے، تو انڈرسٹینڈنگ کا مطلب بھی تو ریلیف ہے نا۔ اس کو جب ڈی کوڈ کیا جاتا ہے تو بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی، عمران خان صاحب کی دونوں ہمشیرہ جو ہیں ان کی رہائی کو اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لوگ ملاتے ہیں، تو پھر بینیفٹ تو آپ لوگ لے رہے ہو سمہاؤ۔ جی دیکھیں، عمران خان صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا جیل کے اندر؟ سال سے زائد ہو گیا۔ سال سے زائد ہو گیا۔ اگر انہوں نے کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو کیا پہلے نہ کر چکا تو یہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ What is this؟ جی دیکھیں، تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر جماعت ہے، جو قومی اسمبلی میں سب سے بڑی نمائندہ جماعت کے طور پہ ہے۔ اگر آج بھی ہمیں اپنے حصے کی مخصوص نشستیں مل جائیں تو ہم 115 120 کا فگر عبور کرتے ہیں، اور جو ریکاؤنٹنگ میں ہمارے MNS کو اڑایا گیا، کچھ خریدا گیا، تو تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے ایوان کے اندر۔ تو کیا بڑی جماعت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرنا ناجائز ہے؟ بات کرنا اور انڈرسٹینڈنگ یہ 2 چیزیں ہیں نا۔ جی دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، عمران خان صاحب کا جیل سے جو پیغام آیا ہے وہ بڑا ہی واضح ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا۔ ہاں، ہمارے جو 3 بنیادی شرائط ہیں، ان شرائط کے اوپر جو بھی ہم سے مؤثر مذاکرات کرے گا، مؤثر بات کرے گا،
تحریک انصاف پولیٹیکل جماعت ہے, آپ ہم نے بات انکار کر کریں گے. دیا, خان صاحب نے انکار کر دیا, کوئی مذاکرات نہیں اب. جی دیکھیں مذاکرات کے لیے آپ نے ایک ماحول بھی بنانا ہوتا ہے. آپ تحریک انصاف کو دیوال میں چن رہے ہیں اور ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی مذاکرات کریں گے. That is what I'm trying to understand شاہد صاحب, that is exactly what I'm trying to understand کہ ایک طرف تحریک انصاف, yes ہمیں پتا ہے کہ آپ کارنرڈ ہیں, ہمیں پتا ہے اس میں آگے رپورٹ بھی ہوتا رہتا ہے and all that, but پھر انڈرسٹینڈنگ کس چیز کی ہے؟ جی دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اور پاکستانی قوم 70 سے 80% ان کی پاپولرٹی پاکستانی عوام میں. آپ نے کہا میں نے مان لیا, اوکے. جی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی جو تاریخ ہے وہ ہمیشہ پاپولر سائڈ پہ رہی ہے. تو آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ؟ جی دیکھیں اس ٹائم ان کو جو مزاحمت کا سامنا ہے یا پاکستانی قوم جو ان کی امنگوں کے عین مطابق ہے وہ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. اوکے, پہلی دفعہ. جی دیکھیں اس میں تھوڑا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے پاپولر جماعتوں کے ساتھ رہی ہے. قادر صاحب آج کچھ خبریں آتی رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجودہ حکومتی سیٹ اپ سے کچھ نالا ہے, جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی کا تناسب اور ہے کوئی سر صداقت ہے ان خبروں میں؟ دیکھیے بلاول صاحب جو ہے نا وہ ہیڈ آف کنٹری ہے, جب آئیں گے تو پتہ چل جائے گے. ہمیں بھی آپ کی ٹی وی چینل کے ذریعے پتہ چل رہا ہے پارٹی کے اندر سے, یا ہمارے جو مین ڈسکشن گروپ ہے اس میں تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے. لیکن اگر ہے بھی ہے تو پارٹیوں کے بیچ میں, حکومتی اتحادیوں کے اپوزیشن کے بیچ میں اور حکومت اور اپوزیشن کی یہ سارے چھوٹے موٹے اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں اس میں. تو لیٹ سے کہ وہ نیکسٹ دنوں میں کیا صورتحال آتا ہے. ساتھ ہی میں رسپونڈ کروں گا شاہد خٹک صاحب کی بڑی خوبصورت جملوں پہ. ہم سب سے بڑی جماعت ہے, ہم سب سے بڑی جماعت ہے, یہ رٹ لگایا ہوا ہے تو 8-10 مہینے گزر گئے. لیکن سر نمبر تو ہے نا ان کے پاس, قادر صاحب نمبر تو ہے نا ان کے پاس. کون سے نمبر ہے نا, آزاد لوگ ہیں نا, ایم این ایس کے نمبر کی بات کر, آپ کی مرضی ہے, آزاد لوگ ہیں, آزاد لوگوں کا ایک ٹولہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہو, پی ٹی آئی تو نہیں کہہ سکتے ہو نا, پی ٹی آئی کو ریکگنائزڈ نہ الیکشن کمیشن میں ہے. اب قاضی صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں, پھر ہمیں اس فیصلے پہ واپس جانا پڑے گا جہاں قاضی صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے بلے کا نشان لیا تھا, پارٹی تو ختم نہیں کی تھی نا, پھر مجھے واپس وہاں پہ جانا پڑے گا. قادر صاحب وہ تو کہتے چلے گئے, وہ کہتے ریٹائر ہو گئے, صرف بلے کا نشان لیا تھا, پی ٹی آئی واز دیئر. بھائی تو جاؤ نا قاضی سے پوچھو نا, ہم سے تو نہیں پوچھو. وہ تو ریٹائر ہو گئے سر. اچھا ریٹائرڈ ہو گیا تو پھر ریٹائرڈ کی باتیں تو ریٹائرڈ ہو جاتی ہے نا, ختم کرو بات, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ شاہد خٹک صاحب بتا رہے کہ جو قانون سازی ہوئی ہے راتوں رات جلدی میں, اس قانون سازی میں عمران خان کو کیا ریلیف ملا؟ کیا عمران خان نے جب نیب آرڈیننس کا ہم نے آرڈیننس نکالا تھا 14 دن کا ریمانڈ کا, پھر 40 دن کا, نہ تو ان کو 40 پسند تھے نہ تو اس کو 14 پسند تھے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا میں دیکھ رہا ہوں کہ جیل سے ایک شخص, میں مجرم نہیں کہوں گا, ایک شخص جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے, جو کہ وکیل کے ہونے کے باوجود وہ آرگومنٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے کہ یہ نیب آرڈیننس جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. جب سپریم کورٹ نے بات نہیں مانی اور اس آرڈیننس کو, اس حکومت کی فیصلے کو برقرار رکھا, تو صبح ابھی میرے خیال میں سورج نکلا نہیں ہوگا تو ان کی وکلا جو ہے نا وہ عدالت پہنچ گئے کہ وہ نیب آرڈیننس کے تحت عمران خان کو فلاں ریلیف دیتے ہیں. تو یہ جو شاہد خٹک صاحب بتا رہے ریلیف, یہ پہلے بات. اس کے بعد اگر آپ اس کے بعد اب آگے اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے زبردست بات کی ہے. بیرسٹر سیف نے کہا کہ ہماری ڈیل نہیں ہوئی ہے, ہمارا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. تو یہ ذرا پشتو میں بتا دے یا اردو میں بتا دے یا انڈرسٹینڈنگ کو کیا کہتے ہیں. اور پھر ساتھ مان بھی رہے کہ بڑی پارٹی ہے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. ہم نے کب کہا آپ کو اسٹیبلشمنٹ, لیکن آپ کی باتوں میں تضاد ہے. آپ کو سیویلین سے بات کرنا پسند نہیں ہے, سیویلین عدالتیں پسند نہیں ہے, فوجیوں کی عدالت پسند نہیں ہے, فوجیوں سے بات کرنا پسند ہے. تو پہلے ایک طرف تو ہو جاؤ نا کہ یا تو فوج کی طرف جاؤ یا سیویلین کی طرف آ جاؤ. باقی ہم تو پہلے سے بھی تیار تھے, لیکن انہوں نے پہلے کہا کہ بھائی ان پارٹیوں سے کیا ملے گا, جو کچھ ملے گا اسٹیبلشمنٹ سے ملے گا. اور خود رؤوف حسن صاحب نے جب سر یہ بحث ہے نا قادر صاحب, یہ بحث تو اس ملک میں ہے نا کہ پارٹیوں کو ملتا ہے تو وہیں سے ملتا ہے نا جہاں سے سب کو ملتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے بحث تو ہے, اس کے اوپر ہم انکار کر سکتے ہیں, ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, بٹ ہے تو فیکٹ ہے نا. لیکن شاہد صاحب, قادر مندوخیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ریلیف تو آپ نے لیا ہوا, نیب آرڈیننس انہوں نے سٹارٹ کیا کہ ریلیف تو آپ نے لیا ہوا ہے. دیکھیں یہ ترامیم لانے والے کون تھے یہ لوگ, تو مخالفت کس نے کی؟ آپ نے. تو پھر جب سپریم کورٹ نے اس کو انڈو نہیں کیا, کہ انہوں نے کہا کہ جی قانون سازی اسمبلی سے ہوئی ہے, تو ایک قانون بن گیا. کیا عمران خان صاحب کو کسی اور قانون کے تحت آپ نے سزا دینی تھی؟ عمران خان صاحب نے خود ہی ترامیم میں جب ان کی ہیئرنگ تھی انہوں نے کہا کہ اس سے مجھے ذاتی فائدہ ہوگا لیکن میرے ملک کا نقصان ہوگا.
ٹھیک ہے ہاں کہا یہ یاد ہے مجھے یہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی. کہا تھا. اور جی دیکھیں قادر مندخیل صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو جو ہے وہ ناراض ہے یا نہیں. ابھی انہوں نے کہا کنفرم نہیں ہے, پارٹی کا ویژن نہیں آیا, ہمارے گروپس وغیرہ کے اندر نہیں چل رہا. وہ جب دیکھیں کیا ناراضگی ہے, ہر چیز پہ ملے ہوئے ہیں, ہر چیز پہ ووٹ دے رہے ہیں, ہر چیز میں برابر کی شریک ہے, ہر چیز کو ملک کو ادھر لانے میں ان کا کردار ہے, تباہی پہ لانے میں, اس ملک کو لانے میں کردار. وہ کہتے ہیں ہم نے آئین دیا اس ملک کو, پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے آئین دیا ہے, متفقہ آئین دیا اس ملک کو. جی میں اگر آپ مجھے پھر ماضی پہ لے کے جائیں گے نا تو یہ جو اپنے لیڈرشپ کی جو ان کا نظریہ تھا اس سے کھلواڑ کر کے جا رہے ہیں یہ لوگ. بھٹو صاحب کا نظریہ یس کیسے؟ بھٹو صاحب کا نظریہ بچا کدھر ہے؟ ابھی تو زرداری کا نظریہ چل رہا ہے پیپل پارٹی میں. زرداری صاحب کا نظریہ اس کا یہ نظر ہے کہ آؤ سب کھاؤ, مل کے کھاؤ, تھوڑا تو کھا تھوڑا میں کھاؤں, بس کھانے والا یہ مسٹر 10% مسٹر 20% پہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مسلم لیگ اس کو ان کو بولتی تھی, نواز شریف بولتا تھا کہ یہ مسٹر 10% ہے یا مسٹر 20% ہے. اور آج ایسا کیا نہ ہونی ہو گئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جپیاں اور جس طریقے سے جمہوریت کی فتح ضم ہو گئی ہیں. جی جمہوریت پیپل پارٹی اور مسلم لیگ ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا, یہ ضم ہو چکی ہیں. بس صرف ان کو ایک مشترکہ لوٹ مار پارٹی یا کوئی ایسا نام دے دیں تو یہ اچھا ہوگا. نہیں وہ کل دیکھیں نا, کل ووٹنگ میں کل بل کے لیے بھی ووٹ شوٹ دے دیا پیپلز پارٹی نے, لیکن آج جہاں پر اعتراض تھا وہ سامنے آیا نا, اعتراض بلاول صاحب کا اعتراض, مطلب آج سارا دن رپورٹ کرتے رہے کیا اعتراض ہے جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی کا تناسب. تو اس سے کیا ہوگا یار؟ وہ پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے, وہ چاہتی ہے کہ ہمارے ہجوم کے حساب سے, ہمارے نمبر کے حساب سے اتنا. ساری لابنگ کس نے کی ہے؟ کریڈٹ تو یہ لے رہا تھا بلاول بھٹو کہ جی یہ آئینی ترمیم کا, ہاں سارا کریڈٹ لے رہا تھا کہ جی میں نے کرایا ہے. جب اس نے کرایا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اتحادی ہیں, وہ کب کہتے ہیں کہ ہم اتحادی ہیں؟ آدھا بٹھیر والا. جی دیکھیں یہ چاہتے ہیں, یہ کیا ان کی سوچ کیا ہے کہ یہ وہی 90 والا دہائی ہے. یہ 90 والی نہیں, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک ایک چیز اس موبائل میں سیف ہوتی ہے, ایک ایک. آپ کا موبائل تو ویسے خطرناک نہیں, خطرناک کیا ہے, میں ان کا ماضی ان کو یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ماضی میں کیا کرتے رہے. اور باقی رہی مندخیل صاحب بیچارہ جو ہے اس ٹائم پورے میڈیا بھی پاکستان پیپل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس مشکل حالات میں کہ ان کی لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کرنا ہی بہت مشکل ہے. قادر صاحب تو بڑے اچھے طریقے سے, ہاں قادر صاحب آ جاتے ہیں میرے ساتھ, اگلے دوسرے شو میں بیٹھے ہوتے ہیں تو میں کریڈٹ دوں گا اس بات کا ان کو. قادر صاحب یہ ہے یہ بڑا مشکل, ایکچولی ہارڈ ٹو ڈیفینڈ پیپلز پارٹی نا, مشکل ہے پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا سر. دیکھیے پیپلز پارٹی کو مشکل تو ان کی حساب سے تو مشکل ہے, مگر جمہوریت کے حساب سے اور عام لوگوں کے حساب سے اب یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان کا کھلواڑ کر دیا. ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں شاہد خٹک صاحب, ابھی پچھلے ہفتے ہماری یوتھ کی, ہمارے پارٹی ضلعی تنظیموں نے, ہم نے تو جشن منا ہے کہ ہم نے 24ویں ترمیم کی ہے. آپ کو آنے والا تم یاد ہے؟ ہاں سر, وہ جشن پنجاب میں بھی منایا اور گورنر ہاؤس کے باہر سے آپ کے بینر اتار دیے گئے ہیں, پنجاب گورنمنٹ اتار دی, میں نے سنا. سن لے پوری بات, سن لے, میں جواب تو دوں اس کے بعد آگے سوال. جی. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے کہ مسٹر 10% زرداری یہ وہ سارا, وہ بھائی زرداری صاحب کے بارے میں تو ہمارے مخالف نے کہا ہے بقول آپ کے بارے میں تو آپ کے اپنی کابینہ کے وزیر شوکت خان نے کہا کہ گنڈپور کرپٹ ہے. آپ کے اپنی وزراء کے بارے میں آپ کے مروت نے کہا کہ یہ کرپٹ ہے. ہمارے بارے میں تو پھر بھی مخالفین نے کہا, آپ کے بارے میں تو اپنے بغل کے آپ کے کابینہ کے لوگوں نے کہا. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. میرے بھائی ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, حکومت کے سپورٹر. یہ کیسے حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ حکومت چلا رہے ہیں, حکومت کا حصہ نہیں. آپ نے آدھا تیتر آدھا بٹیر ہمیں بولا, چلو ہم تو سمجھ رہے کہ ہم تو حکومت کے اتحادی ہے بقول آپ کی جو بھی ہے سپورٹر ہے. آپ نے بھی اسی مسودے کو اوکے کیے, مولانا صاحب نے ووٹ دیے اسی مسودے کو اوکے کیے, بلکہ آپ کے رؤوف حسن صاحب نے تو دعویٰ کیا ہم مسودہ ہی ہمارا ہے. تو ہم آج کیسی باتیں کر رہے ہو آپ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. اسی مسودے کے تحت 24ویں ترمیم جو پاس ہوئی ہے, اسی کے تحت جو جوڈیشل کمیشن بنا, اسی جوڈیشل کمیشن میں آپ کے آج 2 ممبران بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کیا ہے؟ اچھا اسی اسمبلی کو جو آپ جعلی کہتے ہیں, آج آپ کی مختلف کمیٹیوں کے آپ کے حامد رضا صاحب وغیرہ وغیرہ اس کی چیئرمین بنے. تو یہ کیا ہے؟ آج ہی بنے. اسی اسمبلی کو جو آپ جعلی کہتے ہیں, اس کی جہاز کی ٹکٹ پارلیمنٹ کے لاجز کے یہ سارے مرات آپ لے رہے. تو یہ کیا ہے؟ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہمیں کہہ رہے ہو آپ. تو آپ یہ سمجھ لو کہ آپ منافقت کر رہے ہو, آپ منہ پہ کچھ کہتے ہو, بیچ میں جو مال آ رہا ہے اس کو اڑپ کر رہے ہو. بیچ میں آپ کرے, آپ کا خیبر پختونخوا ویسے کنگال ہو چکا ہے, پشاور کے علاوہ آپ کا کوئی گرپ نہیں ہے کہ آئیے خریدنے, آپ کو وزیر اعلیٰ جو ہے پر تول رہا ہے. وہ پہلے لوگوں کو پانی تو دو,
پہلے لوگوں کو بجلی تو دو, پہلے لوگوں کو امن تو دو, پہلے تو لوگوں کو روزگار تو دو. اپنے صوبے کا 11 سال سے آپ کی حکومت ہے اور آپ پیائی خریدنی چاہیے. جی دیکھیں, پہلی بات یہ مندخیل صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جی ہم اسمبلی میں, جی ہمیں عوام نے الیکٹ کیا ہے, الیکٹ ٹھیک ہے, ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ہمیں جس طریقے سے فارم 45 لیے ہیں, فارم 47 لیا ہے, وہ ہمیں پتہ ہے, ہمارے حلقوں کے لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, یہ فراڈ پہ آئے ہوئے لوگ, قادر صاحب یہ حرام, قادر صاحب اسمبلی میں نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے, ان کی کراچی سے آدھے سے زیادہ وہ بھی حرام کے آئے ہوئے ہیں. سندھ سے یہ فارم 47 کے ذریعے, سندھ سے بھی پیپلز پارٹی, یس نہیں سندھ میں تو پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے ان کا. آپ کو ووٹ ہے بھائی, تو نہیں کر کے سارے آئے ہوئے ہیں. کراچی سے ان کے آدھے سے زیادہ جو ہے یہ فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں. وہ ایم کیو والے, ایم کیو ہے نا کراچی سے, پیپل پارٹی والی بھی ہے اس میں, یہ قادر پٹیل, یہ ان سے حلف لے, یہ ہارے ہوئے ہیں. نہیں قادر صاحب تو پہلے ٹی وی پہ بتا چکے ہیں, یہ تیسرے چوتھے نمبر کے. جی دیکھیں, حرام کے پیسے یہ لے رہے ہیں, حرام کی تنخواہیں لے رہے ہیں, اللہ کی 99 ناموں کی نیچے حلف لے رہے ہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف لے رہے ہیں کہ جی ہم اس آئین اور اس قانون کی پاسداری کریں گے. یہ کیا آئین اور قانون ہوگی؟ جی دیکھیں, بالکل ہم نے نظام کا حصہ اس لیے بنے, اگر ہم سسٹم سے بیک آؤٹ ہوتے, ہم اسمبلی چھوڑ دیتے, تو لاسٹ ٹائم بھی یہ کہتے کہ جی آپ اسمبلی کے فارم کو نہیں استعمال کرتے, آپ اسمبلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, آپ سسٹم کا حصہ نہیں بنتے. جی دیکھیں, ہم سسٹم میں رہ کے اس چیز کی مخالفت کریں گے, اور ہماری یہی کوشش ہے کہ جتنا ہم سے پاسبل ہے, ہمارے پاس عددی اکثریت نہیں ہے. اگر عددی اکثریت ہوتی تو یہ قانون سازیاں کرتے ہیں اس اسمبلی میں. لیکن اعتراض تو اٹھا سکتے ہیں نا, آپ کمیٹی میں بھی اعتراض نہیں کیا پی ٹی اے نے, کل والی جو بلڈنگ آئی ہے. جی دیکھیں, ہمارے اعتراض بیرسٹر غور صاحب اسمبلی سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں کہ جا رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں سنائی نہیں دیا وہ کیا بل تھا. صاحب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب عمران خان صاحب 92 کا ورلڈ کپ جیت رہے تھے نا, جب وہ کپتان تھے, جی تو پوری قوم یہی سمجھ رہی تھی کہ جی یہ ورلڈ کپ ہم نہیں جیت سکتے, پاکستان سیمی فائنل میں نہیں جا سکتا, کوارٹر فائنل میں نہیں جا, ایف اور بٹ پہ وہ کرتے کراتے پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنا عمران خان نے. میں آج ادھر ایک دعویٰ کر رہا ہوں, بالکل انہوں نے پورا نظام, پورا سسٹم عمران خان کے خلاف کھڑا کیا ہے. لیکن یاد رکھیں, جس لیڈر اور جس پارٹی کے ساتھ قوم کھڑی ہوتی ہے نا, اسے کوئی کمزور نہیں کر سکتا. اگر ایک دفعہ اور نکلے گی انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے, اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, آپ اس کیمرے سے ریکارڈ کریں گے کہ جب یہ پاکستانی قوم سڑکوں کے اوپر نکل آئی نا, تو اس ملک میں ان کا آخری دن ہوگا. 9 نومبر کو سوابی میں نکل رہی قوم انشاءاللہ. پورے پاکستان سے کال دی ہوئی آپ نے کہ صرف کے پی کا جلسہ ہے؟ نہیں, پورے پاکستان کا جلسہ ہوگا انشاءاللہ. پلان کیا ہے؟ اسلام آباد کی طرف آئیں گے, وہاں سے کیا کریں گے, یہاں وہیں پہ جلسہ ختم؟ وہ جی دیکھیں, وہ عمران خان صاحب نے جو ہمیں پلان دیا ہے, ہم اسی پلان, انہوں نے ڈی چوک کا پلان دیا تھا نا, ہم آئے نا ڈی چوک, پھر سی ایم صاحب واپس چلے گئے تھے نا. جی یہ تو پتہ ہے نا, ڈی چوک آئے, انہوں نے دعوی کیے تھے نہیں آ سکتے, انہوں نے بڑھ کے مارے, صرف دعووں کی حد تک ایجیٹیشن ہم آئے پہنچے, ہاں ریکارڈ کیا سب نے, بس عمران خان صاحب پہلے احتجاج بھی ایسے انہوں نے دھرنے کا نہیں کہا تھا. جس دن وہ دھرنے کا کہے گا, ہم ادھر دھرنے کے لیے بھی بیٹھ جائیں گے. قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ گنڈپور اکیلے پہنچے تھے, وہ اکیلے کا دعویٰ کیا تھا. وہ جو پشاور کا جلوس تھا, ان کو تو شیل آنسو گیس کے سامنے چھوڑ دیا. سلیمانی ٹوپی پہن کے, سوال پھر وہی آئے گا, مارا کس نے, شیل مارے کس نے, شیل مارے کس نے. قادر صاحب سوال تو پھر یہ ہوگا, مارے کس نے, سویلینز کو یوں شیل مارے کس نے, پھر تو سوال یہ ہوگا نا. ہاں تو پولیس سے مارے نا, انہوں نے پولیس کو مارا تھے, پولیس ان کو مار رہے تھے. میں تو کہہ رہا ہوں, تو گنڈپور کیسے بچ گیا؟ گنڈپور ان شیل کے بیچ میں سے پشاور اسلام آباد کیسے پہنچ گیا؟ عوامی طاقت سے. خدا کو مانو, یہ گنڈپور پھر بیچ دے گا, یہ پورے پی ٹی آئی کو پھر بیچ. 2 مرتبہ وہ بک چکا ہے. ایک مرتبہ 8-10 گھنٹے غائب تھا, آئی ایس آئی کے دفتر میں چھپا ہوا تھا. دوسرے مرتبہ 24 گھنٹے غائب تھا, آئی ایس آئی کی گود میں بیٹھا ہوا تھا, اور سلیمانی ٹوپی پہن کے نہ ایف سی کو نظر آیا, نہ پولیس کو نظر آیا. آئی جی نے اس کی جیب کی تلاشی لی ہے, کس سے چھپا ہوا تھا؟ قادر صاحب کس سے چھپا ہوا تھا؟ اگر ایک چیف منسٹر ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات بھی ٹھیک ہے, تو چھپا ہوا کس سے تھا پھر؟ وہ بھائی تو اس نے جا کے اسمبلی پہنچ کے تو کیا کہا کہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو گیا. امینڈمنٹ ہو گیا, وہ بیوقوف بنا رہے تھے لوگوں کو, میں کرو یہ. وہ تو مولانا نے بھی کہا تھا, وہ تو مولانا نے بھی کہا تھا کہ ایسے امینڈمنٹ نہیں ہوگا, لیکن امینڈمنٹ تو ہو گیا نا, پھر ہو گیا. جب تک قادر صاحب تھینک یو, شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. ناظرین مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے آج جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے, جسٹس امین الدین خان صاحب جس کے سربراہ بنے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں کہ جوڈیشری کے معاملات کیا ٹھیک ڈگر پہ آ گئے جسٹس یحییٰ افریدی کے چیف جسٹس بننے پہ. ایک چھوٹا سا بریک, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں آج ڈسکس کرتے ہیں ذرا سپریم کورٹ کو تھوڑا سا ایک
بحران تو نہیں تھا لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور تھی کہ اس کے اوپر پورے پاکستان کے عوام دیکھ رہے تھے کہ چیف جسٹس تو یحییٰ افریدی صاحب ہیں, اب آگے آئینی بینچ بھی بن گیا ہوا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بننے جا رہا تھا جو آج بن گیا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد. اختیارات کا ٹکراؤ یا اختیارات کس کے پاس زیادہ ہوں گے, وی آل نو دیٹ. تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا آج جسٹس امین الدین صاحب کے اس آئینی بینچ کے سربراہ بننے کے بعد کچھ ٹھہراؤ آئے گا, معاملات بہتری کی طرف جائیں گے, یا ٹکراؤ؟ کچھ خطوط تو کل بھی لکھے گئے منیب صاحب کی جانب سے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے. لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. میرے ساتھ وسیم ملک صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, اسٹوڈیو سے موجود ہیں. قمر میکن صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, میرے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں. ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئینی بینچ بن گیا پھر فائنلی؟ بننا تھا, ایکسپیکٹڈ تھا. فل کوٹ ہو جاتی تو اس سے پہلے اگر 26ویں آئینی ترمیم کو ٹیک اپ کر لیا جاتا پھر نہیں, وہ دیکھیں نا جس طرح بن سکتا تھا نا, مطلب وفاقی حکومت نے جس طرح سے فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی تھی, ابھی تک کوئی ایک ایسا اقدام جو ان کے گلے پڑا ہو نہیں پڑا. ایکسپیکٹڈ تھا. چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی تقرری بھی ایکسپیکٹڈ تھی جب وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی تھی, تو اس کے بعد سے ایک ہی نام تھا, اور وہ جو آج کل باخبر صحافی ہیں جو آ کے پیغام دے دیتے ہیں, تو وہی ہوا. لیکن اس میں ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہوا کیا ہے, اصل میں ہوا کیا ہے. That's what I'm trying to understand here. فیصلہ ہو گیا, جوڈیشل کمیشن نے بیٹھ کے 7-5 کی میجورٹی سے فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ڈسکشن جو سب سے اہم ہے, اگر ہمیں بتایا گیا نا کہ ہمیں بتایا بھی گیا, ہمیں سکھایا بھی گیا کہ جو آئین ہے نا اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کی منشا چلے گی, باقی کسی کی منشا نہیں چلے گی. ٹھیک ہے. ومز اینڈ وشز نہیں. اس میں 2 اہم ترین چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کے فیصلوں پر نہیں آ رہا, اس سے قبل کی کچھ چیزیں تھیں. اوکے. آئین کا آرٹیکل 175 ہے, اس میں آپ نے ترامیم کر دی. اس آئین کے آرٹیکل 175(a) کی جو کلاس 2 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ فار دا اپوائنٹمنٹ آف سپریم کورٹ ججز جوڈیشل کمیشن شیل کنسسٹ آف فالوئنگ. نیچے 13 نام ہے. ٹھیک ہے. جہاں آئین کی منشا ہے کہ 13 ہی بیٹھیں گے, تو آج 12 کس کیپیسٹی میں بیٹھے. اور اس میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے, یہ بھی شاید پاکستان کی کیا دنیا کی آئینی اور تاریخ کے یہ انوکھے واقعات ہیں جو پاکستان میں ہو رہے ہیں کہ قانون سازی ہو جاتی ہے, آئینی ترامیم ہو جاتی ہیں, لا منسٹری اس کے بعد اس کی وضاحت جاری کرتی ہے. حالانکہ آئین کی تشریح جو سپریم کورٹ کا کام ہے وہ بھی جوڈیشل سائیڈ پہ بیٹھ کے کرتی ہے. جیسے 63 کی فیصلے کی تشریح والا معاملہ ہے, اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ اسے کہا گیا کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے. آئین کا وہ آرٹیکل خاموش تھا, جسٹس منیب اختر اور باقی ججز نے اس کی تشریح کر دی, کہا گیا کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. مان لیا آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہوگا, جوڈیشل سائیڈ پہ کیا گیا تھا. جوڈیشل کمیشن لا منسٹری نے تو نہیں کیا تھا. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایک انتظامی فورم ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آئین کی منشا تھی کہ 13 ہوں اور وہ 13 پورے بھی نہیں ہو رہے تھے, تو آپ کو ڈرافٹ کرتے وقت ان آئینی ترامیم کو ایک سنسٹ کلاس ڈالنی چاہیے تھی. آپ نے ڈالی نا چیف جسٹس کی تقرری کے لیے کہ آگے چیف جسٹس جو ہوں گے ریٹائرمنٹ سے قبل جو نیا نام ہوگا 14 دن پہلے طے ہوگا. اس بار وقت کام ہے, سنسٹ کلاس ہم ڈال رہے ہیں 3 روز قبل. تو جب آپ کو پتا تھا جوڈیشل کمیشن پورا نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ کو ایک سنسٹ کلاس ڈالنی چاہیے تھی. چیف جسٹس سے زیادہ طاقتور ہوگا آئینی بینچ کا سربراہ. That is the question here نا. اور اس کی 2 واضح اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں کرتے ہیں, قمر کو بھی تھوڑا سا ساتھ. بس آخری میں ایک چیز بتا دوں, سوال ہو رہے ہیں کہ جسٹس امین الدین خان ہی کیوں. ایک ایسا جج, سپریم کورٹ کے معزز جج, جو کہ 3 اگست 2024 کو بیٹھ کے مخصوص نشستوں کا اقلیتی تفصیلی نوٹ جاری کرتے ہیں. اس کو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہا ہوں. اور اس میں 1 لائنر میں آپ کو بتا دوں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا فیصلہ نہیں ہے نا, ہم مائنورٹی میں ہیں, جو میجورٹی والا سپریم کورٹ کا آرڈر آف دا ڈے ہے, سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, ایگزیکٹو ماننے کی پابند نہیں ہے. اور 23 ستمبر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 جولائی کے تفصیلی فیصلے میں اسے مس کنڈکٹ کا مترادف قرار دیا گیا ہے. وفاقی حکومت نے آج ان 2 معزز جج صاحبان میں سے ایک کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا اور دوسرے کو آئینی بینچ کا رکن بنا دیا. میکن صاحب جناب, بہتری آئے گی سپریم کورٹ کے معاملات میں؟ کہ لگ رہا تھا نا لڑائیاں, کوئی خطوں کتابت جاری تھی, کچھ بہتری آئے گی؟ دیکھیے بہتری کی امید تب ہوتی ہے جب پاور بیلنس میں ہو. اب تمام پاور جو سپریم کورٹ کی اس وقت نظر آ رہی ہے وہ تمام کی تمام ایک نئے سپر چیف جسٹس کے پاس جا چکی ہے. سپر چیف جسٹس ایک 26 اکتوبر کو چیف جسٹس نے حلف لیا تھا, اور ایک چیف جسٹس کی تقرری آج ہوئی ہے. جیسے میں تو سپر چیف جسٹس ہی کہوں گا, کیونکہ ان کے پاس اب تمام آئینی معاملات ہیں, اور حکومت نے اگر قائم رہنا ہے, اپنے معاملات آگے چلانے ہیں, تو ظاہر ہے ان کے پاس اس سے زیادہ کوئی اچھا آپشن نہیں تھا. اور اب ان 26th امینڈمنٹ کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ بائی ڈیزائن اسی چیز کے لیے کی گئی تھی جو آج مشن رکھے گئے تھے. بالکل, مشن جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوا. لیکن مجھے حیرانگی ایک چیز پر سب سے زیادہ ہے کہ حکومت نے جسٹس یحییٰ افریدی کو اتنا اگنور کیوں کیا.
وہ ان کو بھی آئینی بینچ کا سربراہ لگا سکتے تھے. کیا وجہ ہے اپنے ہی چیف جسٹس لگائے ہوئے پر اعتماد ہی نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد دیکھیں چلے منصور علی شاہ صاحب کے اوپر اعتماد نہیں ہے, منیب صاحب کے اوپر اعتماد نہیں ہے, تو اپنے ہی نامزد کردہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اپنی چوائس پہ بھی اعتماد نہیں. اور یحییٰ افریدی کمیشن کے اندر بیٹھ کر اعتراض کر رہے ہیں امین الدین صاحب کے اوپر. مطلب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اس میں ہے. اب یہاں تو یا تو جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ معاملات میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں, یا پھر وہ جان بوجھ کے اس معاملے کے اوپر ایسا رویہ اپنا رہے ہیں کہ لوگوں کو لگے کہ جی میں بہت زیادہ اس کے خلاف ہوں, اور کیونکہ اکثریت تو جوڈیشل کمیشن کی حکومت کے پاس ہے تو میرے اوپر تنقید بھی نہیں ہوگی کہ بھائی میں نے تو مخالفت کی تھی, ہومیوپیتھک سا رویہ رکھا ہے, اور دوسری طرف حکومت کے مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے. اب ایک بات جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جیسے وسیم ملک صاحب نے کہا کہ جسٹس امین الدین ہی کیوں. اب امین الدین صاحب نے انہوں نے ذکر کیا ایک فیصلے کا اقلیتی فیصلہ تھا جس پہ کہا گیا تھا بے شک سڑے اکثریتی عمل نہ کرو. اس ایک فیصلے کو چھوڑ کر جو سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں نا, تو اب مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ معاملہ آئینی بینچ میں ٹیک اپ ہوگا, اور پھر سویلین کا فوجی ٹرائل حلال ہو جائے گا, اور جب فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کون کون سی شخصیات کے لیے جو ہے اس وقت گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے. تو آج جو 7 رکنی بینچ بنا ہے, بہرحال اس کے سربراہ حکومت کی منشا کے مطابق جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ بن چکے ہیں. تو اب یہ معاملات آگے کس طرف چلیں گے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے جیسے آپ نے کہا نا کہ بڑی کمزوری دکھائی, میرے خیال میں اس طرح سے بھی کہ ان کے پاس ایک فل کورٹ کا آپشن بھی آیا تھا, شاید وہ 1-2 دن پہلے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر اس معاملے کو ٹیک اپ کرتے, 26 امینڈمنٹ ٹیک اپ ہو جاتی تو معاملات اور ہوتے. لیکن اب وہ آپشن بھی ان کے پاس سے جا چکا ہے. دیکھیں اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کی بھی 2 کمیٹیز ہوں گی, آپ کو پتہ ہے. ایک آئینی بینچ کی اپنی کمیٹی ہوگی, جو آئینی بینچ میں موجود ججز ہیں ان کے 3 سینئر ترین ججز آئینی بینچ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر چلائیں گے. وہ ایک وکری کمیٹی, جی وہ الگ کمیٹی ہے, اس کا بھی حصہ ہے جسٹس امین الدین. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں پریکٹس اینڈ پروسیجر سپریم کورٹ کی, مطلب اس کے بھی پھر وہ ایز اے میٹر آف فیکٹ کہ وہ پاورز تو بظاہر لگ رہا ہے نا کہ امین الدین صاحب کی. انٹرسٹنگ فیکٹ دیکھیے, جب انہیں لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لایا جا رہا تھا تو اس وقت آج کی جو وفاقی حکومت ہے جس کے روئے رواں آئینی ترمیم ڈرافٹ کرنے کا سارے معاملے کو, نہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب لائرز کی طرف سے, تو اس وقت کا جو آسمہ جہانگیر گروپ تھا تو اس میں اس وقت لگتا تھا کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی جو روح ہے وہ اس گروپ میں ابھی باقی ہے. تو ان کا اس وقت اصول تھا کہ سینئر ججز سپریم کورٹ میں آنے چاہیے, تو انہوں نے جسٹس امین الدین خان کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی مخالفت کی تھی, جنہیں آج آئینی بینچ کا سربراہ اور کتنے کو بائی پاس کر کے آئے تھے یہ بھی بتا دیں. اور آئینی بینچ کا انہیں آج سربراہ بھی بنایا گیا. پھر یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے کہ دیکھیے آج انہوں نے ذکر کیا جسٹس امین الدین خان کے فیصلے کا, تو وہیں پہ ایک فیصلہ ایسا بھی تھا, عافیہ شیربانو کیس تھا. کوئکلی اس کی میں تفصیلات بتا دیتا ہوں. آئین کے آرٹیکل 209 سپریم جوڈیشل کونسل جب اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس میں ایک طریقہ یہ تھا کہ آئین کی منشا یہ تھی کہ جب ایک جج ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کرتی. عافیہ شیربانو کیس تھا, وفاقی حکومت اس میں اپیل دائر کرتی ہے. اپیل جو ہوتی ہے وہ ٹائم بارڈ ہوتی ہے, اور اس ٹائم بارڈ اپیل کو منظور کر کے جسٹس امین الدین خان اس وقت بھی یہی فیصلہ دیتے ہیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی چاہے ریٹائر ہو گئے ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. اب آپ نے شروع میں جو ایک بات کہی تھی نا کہ ہوگا کیا, یا یہ معاملہ تھم جائے گا یہیں اور سب اچھا ہوگا اور سب اچھے بچے بن کے آگے چلیں گے, تو اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ وہ 2 ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو فل کورٹ بنا چکے, اب آپ کو یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. صبح سے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جی وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بلا ہی نہیں سکتے تھے. آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو سیکشن 2 ہے جو 2023 کا ہے, اب بھی اس میں غالباً تھوڑی بہت امینڈمنٹ کی گئی ہے گزشتہ روز, لیکن جو گزشتہ روز کے امینڈمنٹ سے قبل جو آرٹیکل سیکشن 2 تھا اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ چیف جسٹس ہی میٹنگ بلائیں گے, اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایجنڈا جو ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ دے گا. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز ہیں, ان میں سے میجورٹی جن کے پاس ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہ 2 میجورٹی obvious ہے کہ ابھی اس کے قواعد و ضوابط نہیں بنے, وہ کمیٹی بھی ابھی ہوا میں چل رہی ہے, لیکن جب ان ججز نے اجلاس بلایا, جب ان ججز نے ایک بینچ تشکیل دیا, جب اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا, یعنی وہ تو فیصلہ کر چکے تھے, تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معزز چیف جسٹس یحییٰ افریدی اپنے پہلے ہی ایک ہفتے میں ایک قانونی خلاف ورزی کے مرتکب ٹھہرے ہیں, یا ایٹ لیسٹ رجسٹرار سپریم کورٹ ٹھہرے ہیں. تو آج کے اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ان 2 جج صاحبان کا موقف کیا تھا, کیونکہ وہ جو آئینی درخواستیں انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کی تھیں
ان میں سب سے میجر پلی جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو آپ 26ویں آئینی ترامیم کو سٹرائک ڈاؤن کریں اور دوسرا یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو کنوین ہونے سے روکا جائے. ابھی فی الحال یہ جو سٹیپس لیے گئے یہ روکے جائیں. تو کیا آج ان 2 جج صاحبان نے یہاں بیٹھ کر کہا کہ ہمارا فیصلہ جو تھا کمیٹی کا وہ کچھ اور تھا, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, یا پھر یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے یہ بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا؟ تو ایجنڈا پہ بھی نہیں تھا یہ معاملہ, کمیشن کے ایجنڈا پہ نہیں تھا, تو میرے خیال میں اس پر کوئی ڈسکشن تو آیا ہوگا. پھر بھی دیکھیے اس میں ایک چیز تھی ایجنڈے میں یہ تھی کہ جو چیئر تھے ان کی پرمیشن سے مزید کوئی بھی ڈسکشن میں آ سکتی تھی. تو جہاں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے 2 معزز جج صاحبان کا ساتھ دیا ہے آئینی بینچ میں, تو پھر ان کی پرمیشن سے ایک ایجنڈا یہ بھی ممکنہ طور پر آ سکتا ہے, اور اگر یہ نہیں آیا تو پھر تو آپ سمجھ لیجئے کہ سب اچھا ہے, آل از ویل. لیکن اگر ان 2 جاتے مجھے یہ بتائیے, اب کیسز آئینی بینچ مخصوص نشستیں آئینی بینچ سنے گا, 26ویں آئینی ترمیم آئینی بینچ سنے گا, پریکٹس اینڈ پروسیجر آئینی بینچ سنے گا, ملٹری کورٹس کا کیس, سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا, بہت سارے مطلب 184(3) کی جتنی درخواستیں ہیں, 185 جو اپیل آئیں گی ہائی کورٹ سے. نمبر 1 میں تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بیٹھتے ہیں, چیف جسٹس. ہاں وہ امین الدین خان صاحب. امین الدین خان آئینی بینچ بنے گا تو بلڈنگ بھی نہیں بنے گی. نہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں, یہ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. وہ کسی بھی کورٹ روم میں یا سینیورٹی میں وہ 4تھے نمبر پہ ہیں, تو ان کا ویسے کورٹ روم نمبر 4 بنتا ہے, تو وہ وہاں 4 میں بیٹھ جائیں گے. جہاں بھی 7 ججز آسانی سے بیٹھ سکیں وہ بیٹھ سکتے ہیں, اس میں تو کوئی. لیکن مسئلہ یہ ہے, مسئلہ نوے جج بھی 17 آنے نا بنانے جی. وہ اچھا وہ یہ اس پر دیکھ لیں کہ ابھی اکثریت حکومت کی ہے کمیشن کے اندر, تو نوے کیڑے آنے ہیں. صرف ظلم اس بات کا دیکھ لیجئے رائے صاحب کہ ایک 26ویں آئینی ترامیم کے جو بینیفیشری ہیں, جو اس کے تحت آئینی بینچز بنے ہیں, وہ 26ویں آئینی ترامیم کی لیگیلٹی کو دیکھیں گے. دیٹ از دا کوسچن ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, میرے ساتھ رہیے گا. ڈیبیٹ جو ہے یہ آج سٹارٹ ہوئی ہے, آن ورڈ یہ چلے گی کہ جناب جو بینیفیشری ہیں یا جس ترمیم کے تحت بینچ بنا ہے وہی بینچ اس ترمیم کو سنے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں کچھ بات کرتے ہیں امریکی صدارتی الیکشنز کی. بڑا نیک ٹو نیک کمپٹیشن, کل بھی آپ نے ہماری ٹرانسمیشن دیکھی ہوگی, آج بھی ٹرانسمیشن میں ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, اور آج کے شو میں بھی آبویسلی اتنی بڑی ایک ہیپننگ ہے, ساری دنیا امریکن پریزیڈنشیل الیکشن کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. کوکب فرشوری صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوکب صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی تھینک یو سو سر. پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی ووٹنگ کا پروسیس کنٹینیو ہے, what time is it there, اور کتنا ٹائم ہے چل رہا ہے ابھی ووٹنگ کا؟ جی امریکہ میں مختلف ٹائم زونز ہیں, اور آپ نے درست فرمایا ووٹنگ شروع ہو چکی ہے. ہم جس ٹائم زون میں, یہ ایسٹرن سٹینڈرڈ ٹائم کہلاتا ہے, یعنی واشنگٹن ڈی سی اور نیو یارک اور اس سے ملک جو ریاستیں, بالکل یہاں ووٹنگ شروع ہو چکی ہے اور لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. ارلی ووٹنگ میں کافی ریشو تھی جو ووٹ ڈال چکے ہیں امریکنز. جی بہت زیادہ, تقریباً 8 کروڑ اس کے لگ بھگ جو ہے وہ ووٹس کاسٹ ہو چکے ہیں. اور اگر ہم 2020 کے الیکشنز دیکھیں تو تقریباً 16 کروڑ ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے تھے. تو اگر اس دفعہ ٹرن آؤٹ اس سے زیادہ رہتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 40-50% کے قریب تو ارلی ووٹنگ میں بہت زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. اوکے, اب ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ سینیریو ہے کیا. کوکوملا فیکٹر سے آ کے بائیڈن کے بعد ایک سیاسی جماعت میں جان تو آ گئی, ان کی کیمپین میں جان تو آ گئی, بٹ ایز آف ناؤ جب آپ میں بات کر رہے ہیں, پولز کیا کہہ رہے ہیں, who's winning so far? پولز بہت ٹائٹ ہیں, اور جو آپ کو پتا ہے کہ جو بھی یہاں پہ سروے آتا ہے وہ مارجن آف ایرر کے ساتھ آتا ہے, یعنی کہ 2% 3% کا وہ مارجن رکھتے ہیں کہ ان کا پول اگر فرض کریں کسی امیدوار کو 46% دے رہا ہے تو وہ اس میں سے 2-3%, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 46 سے 49 بھی ہو سکتا ہے, اور یہ 46 سے 42 بھی ہو سکتا ہے, 43 بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو دونوں امیدواروں کے درمیان فرق ہے وہ اس سے بھی کم ہے. تو اس لیے اب دیکھیں, اصل تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تمام کا تمام معاملہ ان ریاستوں پہ آ کے رکے گا جو فیصلہ کن کردار ادا کریں گی, جو سوئنگ سٹیٹس کہلاتی ہیں. وہاں کے بھی جو پولز ہیں وہ اتنے کہیں پہ دونوں امیدواروں کو وہ ٹائٹ دکھا رہے ہیں, یعنی کہ وہاں ٹائی ہے, کچھ نہیں کہہ سکتے, جیسے کہ پینسلوینیا جو بہت اہم ریاست ہے. اس کے علاوہ کچھ ریاستوں میں کاملا ہیرس کو 1-2 پوائنٹس کی ایج ہے, کچھ ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ 1-2 پوائنٹس کی ایج ہے. لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ اس میں مارجن آف ایرر کو اگر آپ شامل کر لیں تو بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ کس امیدوار کو اس وقت سبقت حاصل ہے. Who suits پاکستان بیٹر, یہ مطلب میرے لیے تو ڈسکشن کی بہت زیادہ سیریس ڈسکشن نہیں تھی, لیکن یہ اتنا وائڈلی یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے پاکستان میں کہ اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب جیل سے باہر آ سکتے ہیں, چانسز بڑھ جاتے ہیں. آپ بھی کسی سے ایسی تھیوری میں بلیو کرتے ہیں؟ دیکھیے, ہم تو وہ چیزیں دیکھتے ہیں صحافی کے طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں, اس میں سے کچھ نتائج اپنے مطلب کے اخذ کرنا, وہ ظاہر ہے کہ وہ ہر انسان اس میں آزاد ہے کہ وہ کچھ بھی نتیجہ اخذ کر سکتا ہے. دونوں امیدواروں نے
یا ان کی کیمپین کی طرف سے، ان کے جو بہت کلوز ان کے ساتھ لوگ ہیں، ان میں کسی نے بھی پاکستان کے متعلق اس نوعیت کی کوئی بات نہیں کی ہے. پاکستان کے اگر تعلقات کی نوعیت کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خارجہ پالیسی یا دفاعی معاملات پہ بات ہوتی ہے. پاکستان کے اندرونی معاملات، وہاں کی سیاسی جماعتوں سے ان کے تعلقات، اس نوعیت کی کوئی بات ہم نے نہیں سنی. اور یہ پاکستان پہ موقوف نہیں ہے، کسی بھی ملک کے بارے میں اس حد تک جا کر اس کیمپین میں کم از کم کوئی بات نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے ظاہر ہے اس بارے میں کوئی بھی بات کرنا محض قیاس آرائی ہوگی. کوکب فرشوری سر امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ کوئی بھی کہیں پر جیتے، ان کا انٹرنل ایشو ہے. اللہ پاک ہمارے بارڈرز کو ہمیں اس قدر طاقتور کر دے کہ ان ڈیز ٹو کم کسی کے جیتنے ہارنے سے پاکستان کے انٹرنل افیئرز پہ کوئی فرق نہیں پڑے. ہم اپنے پیروں پہ اس حد تک کھڑے ہو چکے ہوں بائی دیٹ ٹائم. ریزن IMF ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ یس وی آر ڈیپینڈنٹ آن ادر کنٹریز، وی آر ڈیپینڈنٹ آن ادر نیشنز، بٹ انشاءاللہ دا ٹائم ول کم کہ جب ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے اور بیٹھ کر پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر ہم اپنے امریکن الیکشن ڈسکس نہیں کر رہے ہوں گے، ہم اپنے انٹرنل ایشوز جو ہیں ان کی بہتری کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے ان ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.